بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ انا ساگر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ہندوؤں کے بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں تقریباً 1000 بت رکھے ہوئے تھے اور 300 پجاریاں مندروں میں رہتے تھے۔ ان مندروں میں روشنی کرنے کی غرض سے راجہ ہر روز 3.5 من تیل بھیجا کرتا تھا۔ ان مندروں میں ایک خاص مندر راجہ کا بھی تھا جسے راجہ مندر کہتے تھے۔ اس کے اخراجات کے لیے راجہ نے کئی گاؤں وقف پر رکھے تھے اور اس مندر میں عام آدمیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ صرف راجہ، اس کے ہندوؤں کے معزز افراد اور شاہی خاندان کے لوگ داخلے کی اجازت تھی۔ ان مندروں کے نزدیک ہی پانی کا تالاب تھا جس کے کنارے بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی وضو کرتے تھے۔ وہاں کے رہنے والے برہمنوں کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگانے سے تالاب کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی شکایت مہاراجا سے کی کہ مسلمان فقیر اور اس کے ساتھی انا ساگر کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کی موجودگی سے ہمارا دھرم بھرشٹ ہوتا ہے۔ اس پر دھوری راج نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ان لوگوں نے آپ کے خادموں کے ساتھ سختی کا سلوک کیا۔ آپ کے ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بارے میں بتایا۔ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور حکم دیا کہ انا ساگر سے ایک پیالہ پانی لے کر آؤ۔ پیالہ ابھی بھرا ہی تھا کہ آپ کی کرامت سے تالاب بالکل خشک ہو گیا۔ اس بات سے برہمن خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے پھر راجہ سے شکایت کر دی۔ اب پر تھوری راجہ نے پولیس کے آدمیوں کو برہمن کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سختی سے کام لے کر آپ اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھائے۔ پولیس اور برہمن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ کو فوری طور پر شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر آپ خود نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو زبردستی نکال دیں گے۔ آپ نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ دیکھ کر پولیس اور برہمن آپ پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھے۔ آپ نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری اور ان لوگوں کی طرف پھینک دی۔ اس خاک کے ذرے جس پر پڑے وہ یا تو پاگل ہو گیا یا اس کا جسم خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام ہندو خوف زدہ ہو گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی، جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ چند لوگ راجہ کے دربار میں پہنچے اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا، پر تھوڑی راجہ سمجھ گیا تھا کہ مسلمان درویش سے اس طرح مقابلہ کرنا اس کے حق میں ٹھیک نہ ہوگا اور وہ اس طرح سے اس معاملے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا۔ بے بس ہو کر اس نے دوسرا طریقہ استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے آپ کا مقابلہ کسی بڑے ہندو پجاری سے کروانا مناسب سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندو محنت آپ کی کرامت کا مقابلہ آسانی سے کر کے آپ کو شکست دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ تھوڑی راجہ نے اس زمانے کے مشہور پجاری رام دیو سے رابطہ کیا اور اس سے اس کام کو کرنے کے لیے کہا۔ رام دیو، جو کہ ہندوؤں کا بہت بڑا پنڈت تھا اور جادوگری کے اسرار و موز بھی جانتا تھا، اس نے راجہ کو یہ جواب دیتے ہوئے اس کام کرنے کے لیے معذرت کا اظہار کیا کہ جس درویش کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑا صاحب کمال و فقیر ہے، اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ راجہ نے اس کے باوجود بدظن ہوتے ہوئے رام دیو کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ رام دیو نے کہا، البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں اس درویش سے جادوگری سے مقابلہ کروں۔ راجہ اس پر بھی راضی ہو گیا۔ چنانچہ رام دیو نے اپنے ساتھی تمام پجاریوں کو جادو کے کچھ منتر بتائے اور ان کو کہا کہ جب ہم اس فقیر کے سامنے جائیں تو میرے ساتھ بھی تم ان منتروں کو پڑھنا، اس طرح اس فقیر کو ہمارے ساتھ مقابلے کی جرات نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد رام دیو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انا ساگر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کے نزدیک پہنچ کر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ اس بات کی اطلاع خادم نے آپ کو دی۔ آپ نے فرمایا، ان کا جادو اثر نہ کرے گا، یہ دیو سیدھے راستے
راستے پر آ جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رام دیو اپنے پنڈت اور ساتھیوں کے ہمراہ بڑے متکبرانہ انداز سے منتر پڑھتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آ گیا۔ آپ نے نماز مکمل کر لی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جیسے ہی ان پر نگاہ ڈالی وہ تمام اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے اور ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ رام دیو پر پڑنے والی ہی نگاہ سے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان سے رام رام کی بجائے رحیم رحیم نکل رہا تھا اور اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہندو نے جب اس کو رام کی بجائے رحیم رحیم کہتے ہوئے سنا تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے اسے نصیحت کرنے لگے، مگر رام دیو کے دل میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس کی کیفیت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اس نے پجاریوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی، ڈنڈا، پتھر جو کچھ بھی لگا اس سے اس نے ان کے سر پھاڑ دیے۔ پجاریوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو پانی سے بھرا ہوا پیالہ دیا کہ رام دیو کو دے۔ رام دیو نے وہ سارا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی اس کی حالت ٹھیک ہو گئی اور وہ اسی لمحے آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے حضور کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اس سے بہت خوش ہوئے۔ اس کا رام دیو سے تبدیل کر کے آپ نے شادی دیو رکھ دیا۔